میرا نام ساحل ہے اور میری مٹھائی کی بڑی سی دکان تھی۔ میری دکان مین مارکیٹ میں تھی اور بہت ہی مشہور دکان تھی، اسی لیے میری دکان پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ میں صبح سویرے اپنے حلوائی کے ساتھ مل کر خود ہی مٹھائیاں بنایا کرتا تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے گھر میں 2 بہنیں تھیں، بوڑھے والدین اور میرے بڑے بھائی بھابھی موجود تھے۔ میری زندگی میں کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، کیونکہ خدا نے مجھے شروع ہی سے کامیاب انسان بنایا تھا۔ میرے والدین بہت خوش ہوتے تھے کہ میں نے کم وقت میں ہی اپنی حلوائی کی چھوٹی سی دکان کو ایک بڑی سی دکان میں بدل دیا تھا۔ لوگ دور دور سے میری دکان کی مٹھائی خریدنے کے لیے آتے تھے۔ پورے شہر میں میری مٹھائی کا بڑا ہی نام تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اب میری ماں چاہتی تھی کہ وہ میری بھی شادی کر دے، مگر میرا کہیں رشتہ نہیں لگ پا رہا تھا کیونکہ میرا رنگ بہت کالا تھا۔ میں دیکھنے میں زیادہ اچھا نہیں تھا، مگر میں ایک محنتی انسان تھا۔ میری امی کی خواہش تھی کہ وہ میرے لیے کوئی خوبصورت اور کم عمر کی لڑکی کو میری بیوی بنائے، مگر ایسا ناممکن تھا۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑے میرے تینوں بہن بھائی بہت خوبصورت تھے، اسی لیے ان کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں ہو گئی تھی۔ مشکل تو صرف میرے ہی شادی میں آ رہی تھی۔ فی الحال میں نے اپنی شادی والی بات کو تو اپنے دماغ سے نکال رکھا تھا۔ جب اوپر والا چاہے گا میری شادی ہو جائے گی۔ صبح میں سارے حلوائی آتے تھے، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے۔ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ کام کرتا تھا جو سارا دن دکان پر میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میری دکان مین مارکیٹ میں تھی، اسی لیے وہ نہیں بلکہ نہ جانے کتنے بھکاری لوگ میری دکان پر مٹھائی فری میں مانگنے کے لیے آ جاتے تھے۔ میں ان لوگوں کو مایوس نہیں کرتا تھا۔ کبھی تو میں انہیں پیسے دے دیتا اور کبھی اپنی دکان سے نکال کر تھوڑے سے مٹھائی انہیں دے دیا کرتا تھا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے تھے جب میری ماں نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں تیرے لیے جیسی لڑکی کی تلاش کر رہی تھی ویسی ہی لڑکی مجھے مل گئی ہے۔ ماں کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا۔ ماں کہنے لگی کہ تو نہیں جانتا، میں نے تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، غریب خاندان کی ہے مگر بے حد خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی کے آگے سب پھیکے ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ ماں کی بات سن کر میں نادم ہوا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، تم خود یہ بات بنا رہی ہو، یہ سچ میں میرا رشتہ کہیں طے ہو گیا ہے؟ ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، میں خود سے یہ بات کیوں بتاؤں گی؟ لڑکی کی ماں باپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں نے لڑکی کے والدین کو تیرے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس رشتے کے لیے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ ان لوگوں کو تو تجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کے یہاں تیری دکان سے مٹھائی جاتی ہے۔ تجھے تو شہر کا ہر انسان جانتا ہے۔ لڑکی کے والد تو بہت خوش ہوئے تھے۔ آخر کار وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا کماتا ہے، ان کی بیٹی ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ تبھی تو فوراً انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو سوچ لیا کہ کل کی کل ہی میں ان لوگوں کے گھر جاؤں گی، بہو کے لیے سونے کے کنگن، سونے کی انگوٹھی اور کچھ کپڑے وغیرہ لے کر جاؤں گی تاکہ رشتہ پکا کر سکوں۔ ماں کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں مجھ سے مذاق کر رہی ہے، مگر میری بھابھی نے بتایا کہ ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی کے گھر والے تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے اس کا رشتہ آیا ہے۔ بھابھی نے جب مجھے تفصیل سے پوری بات بتائی تو مجھے اس بات پر یقین ہوا۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ آخر کار خوبصورت بیوی کا ارمان تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ میں تو ویسے بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو کہیں کوس آ جاتا تھا اور اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ اگر میں اسمارٹ لڑکوں میں سے ہوتا تو میں فوراً ہی اس لڑکی کو پرپوز کر دیتا۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مجھے مجبوراً اپنے ارمان دبا دینے پڑتے تھے، لیکن اب میں خوش تھا کہ میری زندگی میں خوبصورت لڑکی شامل ہونے والی تھی۔ میری ماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں اور زیادہ خوش ہوا، کیونکہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی آ جائے گی۔ 2 ماہ میرا اس کے ساتھ رشتہ لگ رہا تھا۔ میری ماں اب تک اس کے لیے نہ جانے کتنے تحائف لے جا چکی تھی، کیونکہ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی انہوں نے میری بھابھی کا لین دین بھی کچھ اسی طرح سے کیا تھا، اور اب تو ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ خوش تھی۔ میرا پورا خاندان میری شادی کی بہت خوشیاں منا رہا تھا، اور پھر میری شادی کا وقت بھی آ گیا تھا۔
میری شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ لڑکی کے گھر والے مجھے اپنا داماد بنانے پر بہت خوش تھے۔ وہ غریب لوگ تھے، اسی لیے اپنی طرف سے ان کی طرف جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا ہی انتظام کیا تھا۔ اس چیز کو لے کر ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے بھی ہمیں صرف اور صرف لڑکی سے مطلب تھا، اس کے خاندان والوں سے نہیں۔ میری بیوی ودا ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میرے والد نے شادی پر گھر بہت اچھے سے سجوایا تھا۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ شادی والے دن میری خوشی تو ٹھکانے پر ہی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ میری زندگی میں اتنی حسین لڑکی آ گئی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ مجھے پیسوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ میری بیوی مجھ سے جیسا کہے گی میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں گا۔ میں نے اس کے لیے بہت سارے تحائف بھی خریدے تھے۔ جب مارکیٹ گیا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا تحفہ لوں، لیکن مجھے لڑکیوں کے سامان میں جو چیز یاد آئی تھی میں نے وہ سارا ہی سامان اپنی بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے خرید لیا۔ میرے لیے تو یہ سارا سامان لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری بیوی کو یہ سب کچھ بہت پسند آئے گا اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ جوتے، کپڑے، چوڑیاں، زیور، یہ ساری چیزیں لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ باقی لڑکیوں کی طرح میری بیوی بھی یہ سارا سامان دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ میں کمرے کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ دلہن بنی گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈال کر بستر پر بیٹھی ہوگی، لیکن اس نے تو گھونگھٹ بستر پر ڈالا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر پھولوں کے درمیان نہیں بلکہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کمرے میں جا کر سب سے پہلے اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، اس کی تعریف کروں گا، اسے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا۔ میں نے تو جو اس کے لیے سونے کی چین بنوائی ہے وہ اپنی ہتھیلی سرخی جیسی گردن میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اور اس کے بعد میں اس سے محبت کرنا شروع کروں گا تاکہ ہمارے رشتے کی حسین شروعات ہو سکے۔ لیکن وہ تو بستر پر بیٹھی ہی نہیں تھی، اور اس کے دلہن والے کپڑے بھی بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دلہن کا جوڑا اور سارے زیور اتار کر ایک معمولی سا سوٹ پہن لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک زوردار دھچکا لگا۔ میرے چہرے پر تو جیسے اداسی سی آ گئی تھی۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، اسی لیے میں نے اپنے کئی دوستوں کے منہ سے سنا تھا کہ شادی کی پہلی رات ان کی بیگم ان سے ناراض ہو گئی تھی، مگر میں اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے وہ بیوی ناراض ہے۔ میری بیوی کیوں ناراض تھی یہ تو میں نہیں جانتا تھا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں رشتہ لگ جانے کے بعد ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرتے ہیں، مگر میری بیوی سے تو آج تک کبھی ہائے ہیلو بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلی بار میں اس سے بات کرنے جا رہا تھا۔ میں تو اسے اپنی دلہن کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے دوران جب ہم دونوں شوہر بیوی ہال میں بیٹھے ہوئے ساری رسوم کر رہے تھے تب میں نظر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے سب کے سامنے اسے دیکھنے پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر اسے آرام سے دیکھوں گا۔ میں نے اسے صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنے کپڑے بدل لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب وہ میری بیوی بن چکی ہے، اس کا اور میرا ساری زندگی کا ساتھ ہے، اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی تو رہے گی۔ پھر کسی دن میں اس سے کہوں گا کہ وہ دوبارہ سے میری خاطر دلہن بن جائے۔ میں نے اپنی بیوی کے کپڑے بستر سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے اور میں صوفے پر اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس نے اپنا سارا میک اپ بھی صاف کر لیا تھا۔ وہ تو دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ دکھنے میں اتنی خوبصورت تو تھی کہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ میں نے کہا کیسی ہو آپ نے کپڑے چینج کیوں کر لیے؟ شاید بھاری کپڑوں میں آپ کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ وہ نظر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سوال پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی ہاں، بس وہ مجھے اتنے بھاری کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، میں اتنی دیر ایسے کپڑوں میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے کہا او سوری، مجھے معاف کرنا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، جبکہ میں تو ٹائم پر ہی کمرے میں آیا تھا۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ میں بھی اٹھا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے وہ سارے بیگ اٹھا لیے تھے جن میں اس کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کے سارے تحائف اس کے سامنے رکھ دیے، اس سے کہا تھا کہ یہ سب میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے سارے سامان میں سے کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا آپ یہ سارا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھو گی؟ تو وہ کہنے لگی ان تحائف کو اگر میں ہاتھ لگاؤں گی تو کیا یہ ڈبل ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ارے
آپ جو کہو گی میں آپ کے لیے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ بھی مت کہو، مجھے میرے نام سے پکارو، میرا نام نیلم ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے تم سے تکلیف نہیں کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تم کہہ کر پکاروں گا۔ تم ذرا یہ تحفے کھول کر دیکھو، میں تمہارے لیے بڑے پیار سے لے کر آیا ہوں، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں سب جانتی ہوں کہ تم یہ حرکات کیوں کر رہے ہو۔ میں نے کہا کیسی حرکتیں؟ یہ حرکات نہ کروں تو اور کیسی حرکتیں کروں؟ تم میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں یہ بات آپ کو پہلے ہی دن سیدھے طریقے سے بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میرے والدین نے زبردستی میری تمہارے ساتھ شادی کی ہے، ورنہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں ایک بدصورت لڑکے سے شادی کرتی؟ کہاں میں خوبصورت گوری چٹی کم عمر کی لڑکی، اور کہاں تم کالے رنگ کے پکی عمر کے انسان۔ میرے والدین نے میری شادی تمہارے ساتھ صرف اس لیے کروائی ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، اور غریبوں کی بیٹیوں کی شادی غریبوں میں ہی ہوتی ہے۔ اگر ان کی بیٹی کے لیے کسی امیر خاندان سے رشتہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ میرے والدین بھی تمہیں اپنے گھر کا داماد بنا کر بہت خوش ہیں۔ مجھے تو کوئی بھی خوبصورت لڑکا مل سکتا ہے۔ میرے والدین میری شادی صرف تمہارے پیسے دیکھ کر کی ہے، مگر مجھے تم پسند نہیں ہو، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی اپنا شوہر قبول کروں گی، اس لیے مجھ سے دور رہنا، اور یہ مت سمجھنا کہ میری تم سے شادی ہو گئی ہے تو تم میرے ساتھ جو چاہو کر لو گے۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں جسے تم استعمال کرتے رہو گے اور وہ خاموش رہے گی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے دل کو ایک عجیب سی تکلیف پہنچی، مگر پھر بھی میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تو تم مجھے بتا دو، شادی کی پہلی رات بیوی کو متاثر کس طرح کیا جاتا ہے؟ آخر میں ایسا کون سا کام کروں جس سے تم متاثر ہو جاؤ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ بس مجھے تو اپنی بیوی کو اپنا بنانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ تحفہ تو قبول کر کے دیکھو، مگر اس نے میرا سارا سامان اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب میں خاموش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، میری فطرت ایسی بھی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا، اس لیے میں اپنی بیوی کے سامنے خاموش رہنے لگا۔ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بات میں کسی بھی حد تک برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن وہ ہر وقت منہ میں انگارے بھرے پھرتی تھی۔ گھر والوں کے سامنے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، ہر بات کا الٹا جواب دیتی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور بھابھی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے گھر کا کوئی کام مت کروانا، میں گھر میں نوکرانی رکھ دوں گا۔ بھابھی کہنے لگی جب میری شادی ہوئی تھی تو میں گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور آج تک گھر کے سارے کام کرتی آ رہی ہوں، بھلا تمہاری بیوی سارا دن گھر میں آرام کیوں کرے گی؟ میرے زمانے میں تو کبھی نوکرانی نہیں آئی۔ میں نے کہا بھابھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب کی بار نوکرانی آئے گی تو آپ کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، اور میری بیوی کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ پلیز آپ میں سے کوئی بھی نیلم سے کچھ مت کہنا، وہ کچھ کرے تو کرنے دینا، اور نہ کرے تو اس سے کوئی سوال و جواب نہ کرے۔ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہی میں اس سے شادی کرنے کے بعد بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ میں غصہ کرتے ہوئے اپنی دکان پر چلا آیا تھا۔ میں نے پھر سے اس لڑکی کو دیکھا، وہ دکان کے باہر کھڑی ہوئی کھانے پینے کے سامان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میں کھانا کھا رہا تھا جب میں نے اپنا لنچ باکس اسے دے دیا، کیونکہ میرا کھانا کھانے کا من نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے میرا کھانا لینے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ پھر میں اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے وہ پیسے بھی نہیں لیے، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہر بار وہ میری مٹھائی کھاتی ہے اور اس کا دل بھر جاتا ہوگا، کبھی کبھی وہ پیسے لے کر بازار سے کچھ اور بھی کھا لیا کرے، مگر وہ پیسے لیتی ہی نہیں تھی۔ وہ کھانے سے صاف انکار کر کے وہاں سے چلی جاتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی، اور اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ پاگل ہے یا پھر ادھر ادھر کی بھیک مانگتی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی لوگوں سے پیسے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں سمجھا تھا کہ اسے میری دکان کی مٹھائی پسند ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا، میں اپنی بیوی کے لیے کیا نہیں کرتا، اس کی ہر بات مانتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ میرے حساب سے وہ بہت خوش نصیب تھی جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ میں تو اس کے منہ سے نکلی یہ بات بھی برداشت کر گیا کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی،
مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ ایک بار میری قدر کر کے تو دیکھتی۔ میں ساری زندگی اس کا غلام بن کر رہنے کے لیے تیار تھا۔ ہر بات کے لیے میں اپنی بیوی کو صرف سمجھا سکتا تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں تو ایسی تھیں کہ شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے اسے قابو میں رکھنا چاہیے تھا۔ ایک دن تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہی ہوں؟ کہنے لگی کہ اسی سے بات کر رہی ہوں جس سے شادی سے پہلے محبت کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی؟ تم ابھی تک اس لڑکے کو بھولی نہیں ہو؟ تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ کہنے لگی ارے واہ، تمہیں تو اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے ہم دونوں کا بستر بھی الگ کر لیا۔ میں بیڈ پر سوتا تھا، خود وہ صوفے پر سو جاتی تھی۔ مجھے برا لگتا تھا کہ وہ ساری رات صوفے پر رہے گی تو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، اسی لیے میں نے ہی صوفے پر سونا شروع کر دیا۔ مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ مزے سے بیڈ پر سوتی رہتی تھی۔ پھر کچھ ہفتوں کے بعد نیلم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بے وفا تھی، اسی لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ 1 سال بعد میرا بیٹا ہو گیا۔ تب پتہ چلا نیلم نے جس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی اس نے نیلم کو چھوڑ دیا، اور اب وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی۔ نیلم نے میرے ساتھ جو کیا اس کی سزا اسے خدا نے دے دی۔